سابق ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان شاہ نقوی نے اسلام آباد سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے پارٹی کو درخواست دے دی ہے۔ ذیشان نقوی NA 4647 سے نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ ان کا ویژن ہے کہ وہ منتخب ہو کر CDA کے رولز میں ترامیم کرائیں گے جو 1992 کے بعد سے نہیں ہوئیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں اسلام آباد کے تاریخی مقام شاہ اللہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں اکثریت حاصل کرے گی۔ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی اور مہنگائی جیسے مسائل کا خاتمہ کیا تھا اور آئندہ بھی اقتدار میں آ کر وہ معیشت کو مزید مستحکم کریں گے۔ سیاست میں آنے کا مقصد اب تو یہی ہے جی کہ جیسے 5 سال پہلے ڈپٹی میئر میں رہا اسلام آباد سے، تو ہمارے مین فوکس تھا کہ ہم یوتھ کو ایکٹیو کریں۔ یوتھ کے لیے ہم نے جتنے بھی ایفرٹس کی وہ کافی، جس طرح کرکٹ کا ہم نے میئر کپ کرایا، تمام 50 یونین کونسلز کو انگیج کیا تاکہ یوتھ کو ہم اپرچونٹیز دے سکیں۔ گراؤنڈز ہم نے بنوائے کافی، اس طرح فٹ بال کا ہم نے میئر کپ ادھر کرایا۔ باقی ایکٹیویٹیز ہم نے کوشش یہی تھی کہ ہم یوتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں، اور اس ٹائم یوتھ کے لیے ہم کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میکسیمم جو ووٹ ہے تقریباً 70-80% تو یوتھ ہے اس ٹائم پاکستان میں جو ووٹ جنہوں نے ڈالنا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہے جی کہ ہم یوتھ کے لیے کام کریں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے جیسے بیسک مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو نئے جو ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے نئے ریگولیشنز بننے ہیں، وہ ایشوز بڑے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اربن رورل جو تقسیم ہے اس کو ہم دور کر سکیں، کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بننے کے بعد تو وہ فرق رہتا نہیں ہے کہ جو فیسلٹیز اگر CDA شہروں میں دے رہا ہے تو دیہاتوں میں نہ دے۔ تو یہ بیڑا بھی ہم نے اٹھایا تھا ایز اے میئرشپ میں، جیسے صفائی کا نظام ہم نے دیہاتوں تک وسیع کیا۔ اس کے علاوہ باقی جو تھے، جیسے ہر یونین کونسل میں ٹیوب ویلز لگوا کے پانی مہیا کرنا۔ اس کے علاوہ پلان ہمارا تھا کہ ہم جتنے بھی ہمارے اس طرح کے پانی کے، اب بیسک سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، سارے بخوبی آگاہ ہیں کہ اسلام آباد میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور ہمارا جو صاف پانی کے برساتی نالے تھے وہ سمجھیں کہ نالا لئی کی نظر ہو جاتے ہیں پورا ڈیمیج کرتے ہوئے پورے سیکٹرز کو۔ تو ہمارا پلان یہ ہے کہ کم از کم اللہ نے اگر ہمیں چانس دیا تو سب سے پہلے ہم اسلام آباد میں ان جو برساتی صاف پانی کے نالے ہیں ان کے اوپر ہم چھوٹے ڈیم بنائیں گے تاکہ یہی پانی ہم آگے سیکٹرز کو اور اپنے دیہاتوں کو دے سکیں، کیونکہ پانی کا ایشو بہت زیادہ ایشو ہے اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقوں میں زیادہ تر جو جس طرح متاثرین ہیں وہ بیچارے CDA کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بیچارے ساری زندگی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یہ اگر ایکوزیشن ہو جاتی ہے تو DUP کا اوارڈ نہیں ہوا، اور اس چکر میں پابند کر لیا جاتا ہے، اور بعض سے انویسٹر آتے ہیں اور سارا ان کو سمجھیں کہ جب وہ تنگ ہوئے ہوتے ہیں چکر لگا لگا کے CDA کے آفیسز کے، تو وہ بیچارے اونے پونے دے کے اپنی جمع پونجی چلے جاتے ہیں، جو کچھ ان کا ہوتا ہے۔ تو اس والے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسلام آباد میں نئے ریگولیشنز بنے تاکہ ہم انوائرمنٹ والوں سے مل کے ایک اچھے ریگولیشن بنا لیں، تاکہ اگر کچھ ایریاز جیسے 92 کے بعد یہاں پہ ریگولیشنز بنے ہی نہیں، جس وجہ سے ہر بندہ سفر کر رہا ہے۔ اب جس بندے کی حیثیت نہیں کہ وہ CDA کا پلاٹ لے سکے، اگر وہ دیہاتوں میں کوئی چیز لیتا ہے تو CDA کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے یہ انلیگل ہے۔ تو اس میں بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جب گورنمنٹ اللہ کے حکم سے اگر آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں، جب اسلام آباد میں اب تقریباً دیکھا جائے تو 60% سے زیادہ ایریا جو ہے وہ دیہاتوں میں محیط ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو دیہات کے خاص طور پہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم بہتر کچھ بائی لاز بنوا لیں، تاکہ اس میں پراپر یونین کونسل کے آفس میں نقشے لگے ہوں، یہ چیز پاس ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، ہر چیز، تاکہ یہ پورا یہ بلیک میلنگ اور یہ CDA کا جو ایک مافیا جو سرگرم رہتا ہے ہر ٹائم، تو اس سے ہم جان چھڑا لیں تاکہ اپنے لوگوں کو ہم انصاف بھی مہیا کر سکیں اور ان کو اپرچونیٹیز بھی دے سکیں اچھی۔ تو آپ سب بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اچھا گائیڈ بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے عزم سے، جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، جب انہوں نے آتے سال کہا کہ میں نے کوئی انتقام نہیں لینا، کسی سے کوئی انتقامی سیاست نہیں کرنی، تو ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم نے کوئی صرف خدمت کی حیثیت سے ہم نے سیاست کو استعمال کرنا ہے، کوئی ذاتی فائدے نہیں اٹھانے، اور ہم نے کوشش یہی کرنی ہے جی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی عوام کی خدمت کر سکیں تاکہ جو اسلام آباد کی محرومیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، ہماری عوام کی جو محرومیاں ہیں وہ ہم دور کر سکیں، اور بہتر طریقے سے اس الیکشن میں بھی پرفارم کریں، اپنے یوتھ کو بھی ایکٹیو کریں، اور کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی ایریا ہے، جیسے 3 سیٹیں ہیں،
ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں تاکہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں بھی ایک واضح اکثریت سے ہم جیتیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ہم نے آگے چل کے جو اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گورنمنٹ اگر ہوتی بھی ہے، اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ بندہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان شاہ صاحب، جو ڈپٹی میئر ہیں اسلام آباد کے. وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں 8 فروری کے الیکشن میں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا پلان کیا ہے اور اسلام آباد کے بنیادی مسائل کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پلان تو ہمارا یہ ہے جی کہ خدمت کی غرض سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہم آبائی علاقہ بھی ہمارا اسلام آباد ہی ہے جی. تو ہماری کوشش یہ ہے جو اسلام آباد کے بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کر سکیں، کیونکہ دیکھا جائے تو اسلام آباد کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بیسک جو ان کی نیڈز ہیں، جیسے پانی ہو گیا، بجلی، اس کے علاوہ جو صفائی کے جو ایشوز ہیں، یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں. جیسے ہماری بیسک یہ کوشش یہی ہے جی کہ جس طرح یہ جو بنیادی سہولتیں ہیں ہم عوام کو عوام کی دہلیز پہ پہنچائیں. اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں ایشوز ہیں سی ڈی اے کے ساتھ جو مقامی لوگوں کے، ان کو بہتر ریگولیشنز بنائیں تاکہ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں. جو اربن رورل ایک تقسیم ہے اس کو ہم ختم کریں. جو جیسا شہری جو ایک سیکٹر ایریا میں رہنے والا ہے ویسے اگر وہ دیہات میں رہنے والا ہے تو وہ برابر ہونے چاہیے، تمام سہولتیں ان کے لیے برابر ہونی چاہیے. تو ہماری کوشش یہ ہے جی کہ ہم یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ ہم قابو پائیں اور اسلام آباد میں رہنے والے ہر باشندے کو تمام جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی دہلیز پہ پہنچائیں. شاہ صاحب، آپ کا جو شکوہ ہے دیہی علاقوں کے حوالے سے، یہ شکوہ اسلام آباد سے چھوٹے صوبے کرتے ہیں جی آپ اس کو اور اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں جی، اب واقعی دیہی علاقوں میں اب ایشوز یہ ہیں کہ جیسے 92 کے بعد ریگولیشنز نہیں بنے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ملکیت زمین ہے، کچھ اگر ہم ان کو ایک اچھے ریگولیشن بنا کے دے دیں تو بیچارے پریشان نہیں ہوں گے. سی ڈی ایکوزیشن اگر دیکھیں 84 میں کی ہیں، ابھی تک وہ بیچارے لوگ نہیں ہوئے. اس کے بعد جن لوگوں نے لیے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا میکینزم بنے کہ اگر سی ڈی اے کو ایکوائر کرتا ہے زمین، اسی ٹائم سارے بینیفٹ دے دے تاکہ وہ جا کے آگے کہیں آباد ہو سکیں. تو ہمارے تو مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو کریں، کیونکہ آپ دیکھیں گے اسلام آباد میں ایشوز جو ہیں، اب پانی کا مین ایشو ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اسلام آباد میں یا خانپور ڈیم سے پانی آ رہا ہے یا اسمبلی ڈیم سے یا ٹیوب ویلز ہیں ہمارے، اور کوئی سورس نہیں ہے. تو ہمارے اپنے اتنے برساتی نالے ہیں. ہمارا پلان ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ گورنمنٹ میں آئے تو ہم چھوٹے ڈیم بنائیں گے صاف پانی کے، اور ایک سیکٹر وائز ہم پوری دنیا نے بنا لی ہیں. نیپال تک نے چھوٹے ڈیم، ربر ڈیم بنا لیے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے پانی کا مسئلہ حل کریں. نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، ان کو ایشوز آتے ہیں، ایک میکینزم بن جائے، ٹھیک ہے جی یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. کمرشل میں یہ ہے، اور ہر یونین کونسل میں ایک نقشے لگے ہوں، اس میں لکھا ہو کہ یہ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں، یہ نہیں بنا سکتے. تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ نہ صرف بندہ اب سمپل ہوتا ہی ہے کہ اب کام یہ اب 2 ارب سے زیادہ کی لائبلٹی ہے تنخواہوں اور امارات کی صورت میں صرف سی ڈی اے کی. تو وہ کام ابھی تک ریگولیشن 92 کے بعد بنے نہیں. اگر باقاعدہ وہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی وہ ہے وہ متاثر بھی نہیں رہے گا اور ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا. تو آپ جو لوکل باڈیز ہیں اسلام آباد کے، میئر کے اختیارات جو ہیں بڑے کم ہیں اور بڑے تنازعات چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ اگر نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے؟ انشاءاللہ جی، جیسے میر محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہے کہ آپ سب نے مل کے کام کرنا ہے اور صرف خدمت کی نظر سے کرنا ہے، کوئی انتقامی سیاست نہیں کرنی. تو ہمارا پلان بھی یہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، جیسے میں نے 46 سے اب میں الیکشن لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ ہم یہ بل پاس کرائیں اسمبلی سے کہ یہ جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. پانی کے ایشوز ہیں یا جس طرح ہمارے متاثرین کے ایشوز ہیں، ہم بہتر طریقے سے ان کو حل کر سکیں، تاکہ جب وہ کہتے ہیں کہ سن آف سوائل اگر آپ کے نمائندے اگر ہوں گے تو وہ اس کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کس طرح ان مسائل کا فیس کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی جی کہ ہم اپنے عوام کے لیے دن رات کام کریں اور جیسے صحیح معنوں میں جو کیپٹل ہوتا ہے اسلام آباد کو اس طرح کا کیپٹل بنائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے شانی شاہ صاحب جنہوں نے اپنا ویژن دیا اسلام آباد کے مسائل کے حل کے لیے، بالخصوص سے دیہی علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے. انہوں نے نئی قانون سازی کا عندیہ بھی دیا کروانے کا.
تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ الیکشن میں آ رہے ہیں، اور اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو کامیابی کی صورت میں امید رکھنی چاہیے کہ یہ عوام کے مسائل حل کریں گے۔ بہت شکریہ۔